مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ شریف کا تصور بان کر، پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گنبد کا تصور بان کر، سنہری جالیوں کا تصور بان کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روشن مستقبل جو کہ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا سلسلہ ہے، سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ بابری چوک کنز الایمان مسجد کے مدنی منع خصوصیت کے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ ان کے مدرسے کا ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی دیکھیں گے۔ سلسلے میں تلاوت کلام مجید پہلے شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کیسے سننی ہے؟ ہاتھ باندھ کر۔ تلاوت کیسے سننی ہے؟ نگاہیں نیچی رکھ کے توجہ کے ساتھ تلاوت سنیں۔ دیکھیں کتنے اچھے انداز سے ہمارے مدنی منع بیٹھے ہوئے، دیکھیں صرف ایک کا جو سر اوپر ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، 2 زانوں بیٹھیں اور نگاہیں نیچی رکھیں، اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر مدنی منع ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن شاید کچھ مدنی منع صحیح طرح نہیں بیٹھے ہوئے ہوں، تو جو نہیں بیٹھے ہوئے صحیح طرح بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب پانے کے لیے آپ تلاوت کلام مجید خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے مدنی منع نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور اس کی ایک فضیلت یہ ہے جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہو سکے تو آپ اس سورت کو یاد کر لیں اگر یاد نہیں ہے، اور اس کو پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے نام اعمال میں خوب بہت ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ درج فرما دے گا۔ اب کلام ہم شامل کرتے ہیں، کون سا کلام پڑھیں گے؟ حسنین کے نانا۔ حسنین کا نام تھا، یہ تو بچوں کا بھی پسندیدہ کلام ہوگا نا، اور یاد بھی ہوگا۔ اب مل کے پڑھیں گے، اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر موجود ہیں وہ بھی، اور یہاں پر موجود مدنی منع مل کے اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی نظر
زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، حاجیوں کے بڑھ رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی پھر نظر میں، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر، یا نبی کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ نہ رہ نہ جاؤ میں کہیں، رہ نہ جاؤ میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، پلے کر نہیں رکھتے سفر سرور، نہیں آگ پلے کر نہیں رکھتے سفر سرور، نہیں تم بلا لو، تم بلا لو، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، کس قدر تھا خوش مجھے جب پیش آیا تھا سفر، مجھ کو اب کی مجھ کو اب کی بار بھی، مجھ کو اب کی بار بھی بلوائے پھر یا نبی، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجیے، آپ ہی اسباب آقا اب مہیا کیجیے، پھر دکھا دیجیے مدینے کے مناظر یا نبی، کس طرح تسکین دوں گا میں دل غمگین کو، رہ گیا حاضری سے، رہ گیا حاضری سے میں جو کافر یا نبی، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، شہنگانے ریت کو ہو ریت کا شربت عطا، طفیل گو اعظم عبد کو دلیا نبی، میرا کیا بنے گا اگر نہج پر جا سکا، ہو کرا ہو کرم عطار پر، ہو کرم عطار پر، ہو جائے حاضر یا نبی، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا،
سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ کنز الایمان بابری چوک کے مدنی منع سلسلے میں شامل ہیں. ان کا مدرسہ آپ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ باب المدینہ کراچی میں. اور کنز الایمان مسجد یہ وہ مسجد ہے جہاں پر ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امامت کی فرائض انجام دیتے تھے اور جمعہ وغیرہ بھی پڑھاتے تھے. تو اسی کے ساتھ ہی مدرسہ موجود ہے ان کا بابری چوک. اور شاید کچھ مدنی منع تو چھوٹے ہیں لیکن جو سابقہ جو پڑھنے والے انہوں نے مشتاق بھائی کی زیارت ضرور کی ہوگی, ملاقات ضرور کی ہوگی. تو اب مدرسۃ المدینہ بابری چوک آپ کو لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے مدرسے کی کیا کیا خصوصیات ہے, کیا کیا کوالٹی ہے. ہم نے ایک مدنی گلدستہ ڈاکومنٹری تیار کی ہے, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدرسۃ المدینہ بابری چوک باب المدینہ کراچی کا افتتاح 1995 سنہ عیسوی میں ہوا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, ہوتا ہے جذبہ پائے چارے آئے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, ہوتا ہے جذبہ پائے چارے آئے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, ہوتا ہے جذبہ. مدرسۃ المدینہ بابری چوک باب المدینہ کا کوڈ نمبر مدارس کے لحاظ سے 11 ہے. ابتدا میں مدرسۃ المدینہ بابری چوک باب المدینہ کراچی میں 1 کلاس تھی اور مدنی منوں کی تعداد تھی 26. میرا نام محمد بلال اتاری بن عبد الواحد ہے. میں نے اسکول میں 5 کلاسیں پڑھی ہیں. الحمدللہ عز و جل میرے ابو نے میرے کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوایا. میرے والد کی خواہش ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں اور عالم دین بنوں. الحمدللہ عز و جل میں مدرسۃ المدینہ میں حافظ قرآن بن رہا ہوں. مجھے اس مدرسے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. صدقہ فطر سے کیا مراد ہے؟ صدقہ فطر سے مراد وہ صدقہ جو رمضان المبارک کے بعد نماز عید کی ادائیگی سے قبل دیا جاتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے صدقہ فطر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چلے آئے میں آپ کو بتاتا چلوں. صدقہ فطر واجب ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر صدقہ فطر مقرر کیا. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بابری چوک باب المدینہ کراچی میں اب کلاسز کی تعداد ہیں 6, جبکہ اس وقت زیر تعلیم مدنی منوں کی تعداد ہے 109. اس مدرسے سے اب تک 140 مدنی منوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا ہے اور 100 مدنی منع حافظ قرآن بننے کی سعادت پا چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ بن علی ہے. میں پہلے اسکول میں پڑھتا تھا. میں نے 1 کلاس تک پڑھا. میرے ابو کی خواہش ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں. الحمدللہ میں نے اس مدرسے میں 9 پارے کر لیے. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بابری چوک باب المدینہ کراچی سے پڑھنے والے 20 حفاظ عالم دین بن چکے ہیں اور کئی مدنی منع درس نظامی میں داخلہ لے کر درس نظامی کر رہے ہیں. نیز اس مدرسے میں ایسے مدنی منع بھی ہیں جنہوں نے 3 سے 4 ماہ میں ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے. الحمدللہ عز و جل یہیں سے حفظ کرنے والے طلباء دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں ذمہ دار ہیں. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بابری چوک باب المدینہ کراچی سے گزشتہ سال 15 حفاظ طلباء نے تراویح سنائی. زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، خیرات دعوت اسلامی کو دیجیے اور ڈھیر و ثواب کمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، تیری دھوم مچی ہو.
سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسۃ المدینہ بابری چوک کنز ایمان کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے, نظر بس سے اس کی حفاظت فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے, ہر طرح کا تعاون فرمائیے. آپ کی دعوت اسلامی مدارس بنا رہی ہے اور کتنے سارے مدارس المدینہ ہیں, اسی طرح جامعۃ المدینہ ہے, اسی طرح دار المدینہ ہے, اسی طرح جو ہے وہ جگہ جگہ مساجد بنائی جا رہی ہیں. تو آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل کافی کام کر رہی ہے. تو دعوت اسلامی کے ساتھ ہر طرح کا تعاون فرمائیے, وقت کا بھی تعاون دیں, مال کی بات ہے تو مالی بھی تعاون فرمائیے. تو اپنے مدنی منوں کو بھی مدرسۃ المدینہ میں داخل فرمائیے, اور جو بڑے اسلامی بھائی ہوں مدنی قافلے میں سفر کریں. تو ہر انداز سے الحمدللہ عز و جل اصلاح کا سامان ہو رہا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے باپا جانی امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی مقصد بھی یہی عطا فرمایا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اب انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول آپ لوگوں کی جانب بڑھاتے ہیں, اپنے دل کے مدنی گلدستے میں اس کو سجاتے جائیے. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے پیارے بزرگان دین خوب اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے, ساری رات نوافل ادا کرتے تھے, عبادت میں گزارتے تھے, قرآن پاک خوب پڑھا کرتے تھے. جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 45 سال تک, کتنے 45 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بن رواد رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے تو اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے, تو نرم ہے, بستر نرم ہوتا ہے نا, تو نرم ہے, لیکن اللہ عز و جل کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا. پھر ساری رات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ادا فرماتے تھے. اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی تھی. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پنڈلیاں جو ہے نماز میں زیادہ دیر کھڑے ہونے سے, کیونکہ نماز میں کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے, تو زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کی پنڈلیاں مبارک سوج گئی تھیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. بالفرض آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے, تو بھی آپ اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے تھے. یعنی کہ آپ کے پاس عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہیں تھی. اور جب سردی کا موسم آتا تو آپ لوگ کہاں سوتے ہیں؟ ہم لوگ کہاں سوتے ہیں؟ سردی کا موسم آتا ہے کمرے کے اندر, بند کمرے میں, اور لحاف اوڑھ کے, بلینکٹ اوڑھ کے, ٹھیک ہے, ہوا نہیں آئے. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سردی کا موسم آتا تو چھت پر سوتے تاکہ سردی کی وجہ سے جو ہے نیند نہ آئے. اور اسی طرح جب گرمی کا موسم آتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہم لوگ کہاں سوتے ہیں؟ جب لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے تو کچھ لوگ چھت پہ چلے جاتے ہیں, لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گرمی کا موسم آتا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے تاکہ گرمی کی تکلیف کے سبب سو نہ سکیں. یہ آپ کا معمول تھا. اب یہاں پر وہ مدنی منع غور فرمائیں, یہ کہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ وقت تھا, اس وقت نہ اے سی ہے, نہ پنکھا ہے, نہ لائٹ ہے. جیسے بس اوقات نہیں ہوتا ہے کہ رات کے وقت لائٹ چلے آئے تو سارے گھر کی لائٹیں بند ہوتی ہیں, وہ تو بعد میں پھر گیس لائٹ یا چارجر لائٹ وغیرہ جلائے تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں لائٹ چلے جاتی ہے. لیکن وہ وقت کیسا تھا, نہ لائٹ ہے نہ کچھ ہے. اور پھر بعض مدنی منع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں ان کو مدنی منع بولیں یا کیا بولیں, یا کچھ مدنی منع ایسی ہوتی ہیں جب لائٹ چلی جائے تو وہ گھر میں شور کرتے ہیں, امی لائٹ پنکھا چلائیے, امی اے سی چلائیے, لائٹ کھولیے. بھائی کہاں سے لائٹ کھولیں, لائٹ چلی گئی ہے. پھر امی کہتی ہیں بھائی لائٹ نہیں ہے, تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, مجھے گرمی لگ رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں مجھے آپ ہاتھ کے پنکھے سے ہوا دیں. پھر آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, امی ابو, ایسا ہوتا نہیں ہوتا, امی ابو آپ کو پھر پنکھے سے ہوا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا امی ابو آپ کو جو ہے پنکھے سے ہوا کر رہے ہیں, کبھی ہم نے امی ابو کو کہا امی آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی, آج میں آپ کو ہوا کرتا ہوں ہیں ہاتھ کے پنکھے سے؟ ایسا ہوتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ ہوتا ہو, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. امی تو ہماری اتنی دیکھ بھال کریں, ابو تو ہمارے اتنی دیکھ بھال کریں, چارجر پنکھا لے کر آ جاتے ہیں.
کہ بھائی یہ گرمی میں میرا مدنی منا جو ہے آرام سے سو جائے گا. تو جب کبھی امی گرمی لگ رہی ہو تو آپ پنکھا لے کے چلے ہیں, ابو کے پاس آپ پنکھا لے کے چلے ہیں, ابو آئے جیسے ہی, ٹھیک ہے, تو ابو کا جو ہاتھ چومیں, امی کا ہاتھ چومیں, تو فوراً جیسے ہی ابو آئے کام کاج سے تھکے ہوئے آتے ہیں نا ابو, تو آپ فوراً جو ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کا گلاس ابو کو پیش کریں, تو ابو کتنے خوش ہوں گے. پھر ابو کیا دیں گے؟ دعا دیں گے, اور ہو سکتا ہے پھر پیسے بھی مل جائیں, ہے نا, یہ بھی ہوتا ہے. پھر یہ نہیں کہ روزانہ آپ گلاس لے کے پہنچیں, ابو جو ہے آپ کو خوش ہو کے پیسے دیں. تو بہرحال جب لائٹ چلے جائے تو ہمیں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے, اور جب گھر والے آپ کے کوئی کام کر دیں, امی کوئی کام کر دیں, ابو کوئی کام کر دیں, باجی کوئی کام کر دیں, یا بڑے بھائی جان آپ کا کوئی کام کر دیں, چھوٹا بھائی آپ کا کام کر دے, تو اس کا شکریہ بھی ادا کریں. اور جب گرمی ہو, لائٹ چلی جائے, تو کچھ الفاظ منہ سے نہ نکالیں, صبر کریں. صبر کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. یہی حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سجدے کی حالت میں انتقال ہوا, اور آپ دعا کرتے تھے, اے اللہ عز و جل, میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں, تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما, عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا, گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی اللہ عز و جل کی خوب خوب عبادت کرنی چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے, نفلی نمازیں بھی پڑھنی چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہیں, باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور خصوصاً بالخصوص نماز تہجد ادا کرنی چاہیے. اچھا, یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ نماز تہجد, ہم نماز تہجد ادا کریں. تہجد کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے جی؟ کتنے بجے ہوتی ہے؟ 4 بجے. دن کے رات کے؟ رات کے 4 بجے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ تہجد کی نماز رات 2 بجے ہوتی ہے, 3 بجے ہوتی ہے, اور یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ 4 بجے ہوتی ہے. تہجد کی نماز میں انشاءاللہ تعالی عرض کرتا ہوں, یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ تہجد کی نماز 2 یا 3 بجے نہیں ہوتی. تہجد کی نماز کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا ضروری ہے. تہجد کی نماز کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا ضروری ہے. ایک مرتبہ دہرا لیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. تہجد کی نماز کے لیے عشاء کی نماز کے بعد, یعنی آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی, اب سو جائیے. اب آپ اٹھ کر نوافل ادا کریں, اب اٹھ کر نوافل ادا کریں تو یہ تہجد ہے. اب اٹھ کر نوافل ادا کریں, یہ تہجد ہے. اب ایک قاری صاحب تھے, انہوں نے مدنی منوں کا ذہن بنایا, نماز تہجد کا تو طریقہ بتایا, تو اس میں ایک 6 سالہ مدنی منا تھا. تو 6 سالہ مدنی منا تھا, تو قاری صاحب نے پورا طریقہ بتایا جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا. تو اس مدنی منع نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ عز و جل میں نماز تہجد ادا کروں گا. تو مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے. اب اس کے ذہن میں بات آئی, اگر میں سو گیا تو اٹھوں گا کیسے؟ ایسا تھا کوئی مدنی منا سو جائے تو اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے بھی ذہن میں یہ بات ہے, میں سو گیا تو اٹھوں گا کیسے؟ اب اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اس کے ذہن میں ایک مدنی مشورہ آیا, آئیڈیا آیا, ترکیب آئی. اب اس نے کیا کیا, اس کے ابو نے کہا چلیں بھائی احمد رضا جا کے سو جائیے اپنے بستر پہ. تو اس مدنی منع نے پوچھا, ابو بھائی جان آ گئے؟ بولے نہیں وہ نہیں آئے, آپ جا کے سو جائیے اپنی جگہ پہ. تو بھائی جان نہیں آئے. تو وہ جو مدنی منا ہوتا ہے نا 6 سال کا, وہ اپنے بڑے بھائی کے جا کے بستر پہ سو جاتا ہے, بستر پہ سو جاتا ہے. اب ان کے بھائی آتے ہیں 10:30 بجے, جتنے بجے بھی آتے ہیں, تو اس کو اٹھاتے ہیں, اٹھو احمد رضا اپنی جگہ پہ جا کے سو. تو وہ احمد رضا جو مدنی منا ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے, واش روم جاتا ہے, وضو وغیرہ کرتا ہے, اور وضو کرنے کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے, اور یوں وہ تہجد کی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو بتائیے تہجد کی نماز ادا کرنا آسان ہے یا مشکل؟ جذبہ ہوگا تو آسان ہو جائے گا. ابھی جیسے رمضان مبارک آ رہے ہیں, آپ چاہیں تو 30 کے 30 دن جو ہے تہجد ادا کر سکیں گے. سحری میں اٹھیں گے, سحری میں اٹھنے کے بعد کیا کر لیں؟ لوگ سحری کھا رہے ہوں گے, آپ اٹھ کر پہلے نماز ادا کر لیں, پھر آپ بھی سحری کھا لیں, تو آپ بآسانی نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں. اب ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلومات ہی معلومات.
اور اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا، رسا دیجیے، اسکرین پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی، ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. دکھائیے کچھ مقدس چیزیں کون کون سی ہیں، ذرا ملاحظہ کیجیے. نائل پاک ہے، گنبد خضرا ہے، بیت اللہ شریف ہے، مقام ابراہیم، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روزہ مبارک کا گنبد، اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کے روزہ مبارک کا گنبد، حجر اسود، یہ مقدس چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کے پیچھے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ نے ان سوالات کے جوابات درست دے دیے تو ہم آپ کو ایک مدنی تحفہ دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کس سے کیا جائے. سوال کس سے کیا جائے؟ ہاتھ بلند کیجیے. چلیں جی، آپ آئیے. اب دیکھتے ہیں ہمارے مدنی منع کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. ادھر آئیے، ادھر آگے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد مصعب بھائی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ قریب ہو جائیں. گنبد خضرا کا انتخاب ہوا. اب دیکھتے ہیں جی گنبد خضرا کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال آ رہا ہے. بتائیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ احد. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے، اور احد پہاڑ، یہ جنتی پہاڑ ہے، اس کے سامنے ہی قریب میں ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. جب مدینے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر بھی حاضری دیں گے. جواب بالکل درست ہے. اب دیکھتے ہیں تحفہ کیا ملے گا. پرچی نکالیے، پرچی کے اندر آپ کے تحفے کا نام لکھا ہوا ہے. اب مسکراہٹ آ رہی ہے، پہلے مسکراہٹ نہیں آ رہی تھی. آپ کو کتاب دی جا رہی ہے گلدستہ درود و سلام، یہ آپ کی کتاب. ماشاء اللہ عز و جل. بھائی جس کو تحفہ ملے وہ شکریہ تو ادا کرے. کیا کہ جزاک اللہ خیرا. اب کس سے سوال کیا جائے؟ اب آپ آ جائیے جی، آ جائیے. آپ نائل پاک جنہوں نے لگایا ہوا ہے. ایک اور مدنی منع آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سوال ان کی قسمت میں کیا آتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر کھڑے ہو جائیے، ادھر کھڑے ہو جائیے جی. احمد. زور سے مائک میں زور سے. احمد بھائی کس چیز کا انتخاب کریں گے آپ؟ نائل پاک، بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم. قاری صاحب سے پوچھ کر جی. نائل پاک کا انتخاب ہوا ہے. اچھا تھوڑا زور سے تو بولیں احمد بھائی. نائل پاک کا انتخاب ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے احمد رضا مدنی منع کے لیے سوال کیا آیا ہے. جی سوال آیا آپ کے لیے، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف کب ہوا اور آپ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ یہاں پہ کافی کچھ مدنی منع ہیں جن کو معلوم ہے. نہیں معلوم؟ چلیں جی بیٹھیے، آپ آئیے. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ سنیں، اور جب وہ دن آئے تو آپ اصالہ ثواب کا اہتمام کیجئے. مائک میں بتائیے. 3 رمضان جنت البقیع. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک، مزار شریف جنت البقیع میں ہے، اور آپ کا وصال مبارک 3 رمضان مبارک کو ہوا. جواب بالکل درست ہے. دیکھیں بھائی پرچی کے اندر کیا آپ کا مدنی تحفہ نکلا ہے. دکھائیے پرچی. 2 پرچیاں، 2 تحفے لیں گے؟ ایک پرچی ہے. تحفہ مل رہا ہے آپ کو مدنی بیگ. اب 2 ہو گئے آپ کے پاس مدنی بیگ. ماشاء اللہ عز و جل. جب ان کو تحفہ ملتا ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے، جب آپ کو ملے گا تو اور زیادہ خوشی ہوگی. اب کس سے سوال کیا جائے؟ آپ سے. آ جائیے. اب دیکھتے ہیں ہمارے ایک مدنی منع انتخاب کیا کرتے ہیں اور سوال کیا آتا ہے آپ کے لیے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحسیب. عبدالحسیب بھائی جی. نائل پاک. نائل پاک ہو گیا؟ نائل پاک کا انتخاب ہو گیا. مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ. مکہ مکرمہ تو شہر ہے پورا.
آسان سوال ہے. ارکان اسلام کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ پہلے بتائیے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. ارکان اسلام 5 ہیں. جی کہ نمبر 1 اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں. نمبر 2 نماز ادا کرنا. نمبر 3 حج ادا کرنا. نمبر 4 ماہ رمضان مبارک کے روزے ادا کرنا. نمبر 5 زکوٰۃ ادا کرنا. روزے ادا کرنا یا رکھنا؟ رکھنا. چلیں جی، آپ نے بتایا ارکان اسلام 5 ہیں. نمبر 1 کلمہ طیبہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4 حج کرنا. نمبر 5 روزے رکھنا. تو روزے رکھیں گے انشاءاللہ رمضان مبارک میں انشاءاللہ عز و جل. جواب درست ہے. پرچی نکالیے ایک، دیکھتے ہیں جی کیا آیا تحفہ. خطی چادر. جی براؤن چادر لے کر آئیے ہمارے مدنی منع کے لیے. جی آپ کو مدنی سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اب کس سے معلوم کیا جائے؟ چلیں جی آپ آ جائیں، ادھر سے بھی ایک سوال ہو جائے. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ نام بتائیے پہلے. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد آصف اتاری. محمد آصف اتاری. جی آصف بھائی. غوث پاک کے مزار. غوث پاک کے مزار شریف کا اس کا رنگ کیا ہے؟ بلو. بلو. اور کیا ہے؟ نیلا. نیلا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اب نیلے گنبد کے پیچھے آپ کے لیے سوال کیا آیا ہے. اعلیٰ علیین. جی نام تو شاید آپ نے سنا ہو، اعلیٰ علیین یہ کیا ہے اور اس کے معنی بتائیے. یہ روحوں کا مقام ہے. اور روحوں کا مقام ہے لیکن کچھ اور بھی ہے. روحوں کے کچھ اور بھی مقام ہیں لیکن یہ کون سا مقام ہے؟ روحوں کا مقام ہے. نہیں، آپ پورا صحیح جواب نہیں دے رہے ہیں. آپ معلوم ہے. جی آپ آئیے. اب یہ ہے کہ اعلیٰ، وہ شعر بھی ہے نا، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح نکل کر جب کے چلتے بے کس و مجبور کی. اعلیٰ علیین کیا ہے؟ روحوں کا سب سے بڑا مقام ہے. روحوں کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. چلیں یہ ہم آپ کا، اور اس سے آگے معنی کیا ہے اس کے؟ معنی نہیں معلوم. اس کے معنی یہ ہیں جنت کے نہایتی بلند و بالا مکانات. اس کے معنی کیا ہیں؟ جنت کے نہایتی بلند و بالا مکانات. آپ نے آدھا جواب درست دیا لیکن ہم تحفہ آپ کو پورا دیں گے. پرچی نکالیں. اللہ عز و جل ہمیں بھی اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. آپ کے لیے پانی کا تھرماس. جی تھرماس لے کر آئیے. پانی کا تھرماس آپ کو دیا جائے گا، اس میں آپ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھیے گا اور پھر پیے گا. اب کس سے سوال کیا جائے؟ آپ آ جائیں. بیٹھیے بیٹھیے بیٹھے، مل جائے گا تھرماس آپ کو. جی آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے بیٹے؟ نام کیا ہے؟ مزار. مزار. مزار مبارک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف. اب دیکھتے ہیں کہ سوال کیا ہے اس کے پیچھے. جی شعر آ گیا ہے. اگلا مصرع آپ نے بتانا ہے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. نہیں آ رہا؟ تیاری نہیں ہوئی. آ جائیں. ابھی آپ کو تو تحفہ ملا تھا، آپ کو معلوم ہے. آپ آ جائیں. جی آپ آئیں. آپ آئیں. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اگلا مصرع آپ نے بتانا ہے. تو آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. دوبارہ. تو آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تو نہیں ہے، تم آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. آپ آئیں. تھوڑے سے آپ نے صحیح بتایا نہیں، ایک لائن تو تھی. جی
تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. یہ جواب بالکل درست ہے. اب تحفہ کیا ہے آپ کے لیے؟ اب آخری سوال. دو پرچیاں، 2 تحفے لینے. جی آپ کے لیے آئے مدنی سوٹ. پرچی پہ لے جائیے. اب آخری سوال کن سے معلوم کیا جائے؟ آپ آ جائیں. آ جائیں. کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ مقام ابراہیم. جی مقام ابراہیم. نام کیا آپ کا؟ علی اسد. علی اسد. آواز بہت دھیمی ہے. دکھائیے جی مقام ابراہیم کے پیچھے سوال کیا جگمگا رہا ہے. سوال آیا ہے کوئی ایسا روحانی علاج بتائیے کہ مال چوری سے محفوظ رہے. جی چوریاں بھی ہو جاتی ہیں، مال جو ہے چوری سے محفوظ رہے. کیا پڑھیں ایسا؟ جی مال چوری سے محفوظ رہے. نہیں معلوم آپ کو؟ آپ آئیے، آ جائیے. سب بیگ لے کر آئے ہیں. بیگ میں کیا ہے؟ جی 10 بار یا جلیلو. 10 بار یا جلیلو پڑھ لیں. پھر کیا کریں؟ مال چوری نہیں ہوگا. بس کچھ اور بھی کرنا ہے. 10 بار یا جلیلو پڑھ کر آپ کی کوئی بھی چیز ہے اس پر آپ دم کر دیں. اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. جس طرح آپ کا موبائل ہے، یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو پڑھیں اور اس کے اوپر پھونک مار دیں. پھونک مار دیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مال چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ دم بھی کرنا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ عز و جل. اب دیکھتے ہیں کہ تحفہ کیا ہے. ایک ہی پرچی ہے، نکال لیجئے. اور مدنی تحفہ ہے آپ کے لیے سفید چادر. لے کر آئیے بھائی وائٹ چادر. اور اب اس کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ تو اختتام ہوا، معلومات. اب ہمارے ساتھ کچھ مدنی منع ہیں. آئیے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی آپ کا نام تو جانا پہچانا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد رضا اتاری. جانتے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں؟ یہ وہ مدنی منع ہیں جنہوں نے ذہنی آزمائش کیا تھا اور آج کیا کریں گے؟ بیان کریں گے. چلیں جی آپ کا نام؟ محمد معاذ. جی آپ کا نام؟ احمد رضا محمد شاہد. احمد رضا محمد شاہد. ماشاء اللہ عز و جل. آپ کا نام؟ اویس رضا نا؟ جی نام ماشاء اللہ. زائمہ باجی. اریبہ باجی. علیزہ باجی. اب یہ کچھ مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں. اب دیکھتے ہیں جی زائمہ کیا سنا رہی ہیں. زائمہ کھڑی ہو جائے گی. چلیں جی میں مائک پکڑ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری مدنی منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو رمضان مبارک کے فضائل بتاتی ہوں. خدائے رحمان عز و جل کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرما. ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے. اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک نازل فرمایا. سبحان اللہ. ترجمہ کنز ایمان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کی ہدایت اور ہدایت فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے. پیاری مدنی منیا، روزہ 10 شوال محرم 2 ہجری کو فرض ہوا. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو آپ نے بہت پیارے مدنی پھول دیے اور آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ میٹھا ہوگا. میٹھا میٹھا آم. آمین. احمد رضا مدنی منع. چلیں جی ابھی کیا مدنی پھول دے رہے ہیں بیان سنائیے کھڑے ہو کے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک
آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر جمعے کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں ایک نجومی حاضر ہوا. اس سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کہیے آپ کے حساب سے بارش کب آنی چاہیے؟ اس نے ذائقہ بنا کر کہا، اس ماہ میں پانی نہیں، آئندہ ماہ ہوگی. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل ہر بات پر قادر ہے، وہ چاہے تو آج اور ابھی بارش برسنے لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں اور میں ستاروں کے ساتھ ساتھ ستارے بنانے والے کی قدرت کو بھی دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. دیوار پر گھڑی لگی ہوئی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نجومی سے فرمایا، کتنے بجے ہیں؟ نجومی نے عرض کی 11:15. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ نجومی نے عرض کی 1.25 گھنٹہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، 1.25 گھنٹے سے قبل 12 بج سکتے ہیں یا نہیں؟ نجومی نے عرض کی نہیں. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور گھڑی کی سوئی گھما دی. سبحان اللہ. فوراً ٹن 12 بج گئے. ٹن 12 بج گئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نجومی سے فرمایا، کہیے آپ تو کہتے تھے کہ 1.25 گھنٹے سے قبل 12 ہی نہیں بج سکتے، تو اب کیسے بج گئے؟ نجومی نے عرض کی، آپ نے گھڑی کی سوئی گھما دی، ورنہ اپنی رفتار سے تو 1.25 گھنٹے بعد ہی 12 بجتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل قادر مطلق ہے کہ جس ستارے کو چاہے جس وقت چاہے جہاں چاہے پہنچا دے. سبحان اللہ. آپ آئندہ ماہ بارش ہونے کے کہہ رہے ہیں اور میرا رب عز و جل چاہے تو آج اور ابھی بارش برسنے لگے. زبان اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اتنا نکلنا تھا کہ چاروں طرف گنگور گھٹا چھا گئی اور جھوم جھوم کر بارش برسنے لگی. سبحان اللہ. کہیے ماشاء اللہ. تو احمد رضا کو دیے جا رہے ہیں کتنے آم؟ 2. چلیں جی 2. احمد رضا کو 2 آم دیے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. آپ کو سنائیں گے مدنی مقصد. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل مدنی منو کو بنا دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.